رب العالمين وبه نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ حرکات سیکھیں گے۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، تجوید کے اعتبار سے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو حرکت بولیں گے۔ اگر زبر ہو حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے، یعنی کسی ایک کے بارے میں کہا جائے تو حرکت، اور اگر وہ سارے آگے ایک ساتھ تو حرکات ہے نا۔ اب عربی زبان میں، عربی لینگویج میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے تو حرکت بتایا، لیکن عربی لینگویج میں جیسے ہم لوگ اردو میں زبر بول رہے ہیں، زیر بول رہے ہیں، پیش بول رہے ہیں، تو عربی میں اسے کیا بولتے ہیں؟ تو کہہ رہے عربی زبان میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اسی طرح سے زیر کو کسرہ کہتے ہیں، ہے نا، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور جاننی ضروری ہے کہ الف جو ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے خالی ہوتا ہے الف۔ مطلب کیا کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب الف کے اوپر زبر یا زیر پیش ہو جائے، یعنی جو الف خالی نہ ہو، جیسے الف کے اوپر زبر لگ جائے، یا الف کے نیچے زیر لگ جائے، یا الف کے اوپر پیش لگ جائے، یا جزر لگ جائے، کچھ بھی لگ جائے الف کے اوپر یا نیچے، تو پھر وہ الف نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ اب ہم یہ بات سمجھ چکے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، عربی میں اسے فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو پڑھنے کا رول، قاعدہ کیا ہے، یعنی زبر زیر پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، زبر زیر پیش ان تینوں کو جلدی پڑھنا ہے نا۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی بغیر کھینچے ہوئے جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ با زبر با، اسی طرح سے با زیر بی، با پیش بو، ہے نا، جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ زبر زیر پیش کو معروف پڑھنا ہے نا، مجہول آواز سے بچنا ہے۔ زبر زیر پیش کو معروف پڑھنا ہے۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف میننگ ہوتا ہے فیمس، مشہور۔ عربی زبان پڑھنے کا جو فیمس انداز ہے، مشہور انداز ہے، اس انداز میں پڑھنا، یعنی عربی لب و لہجے میں پڑھنا، عربی انداز میں پڑھنا، وہ معروف کہلاتا ہے۔ لہذا زبر زیر پیش کو معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے۔ جیسے با زیر بی کہنا ہے، با پیش بو کہنا ہے۔ اگر ہم کہیں با زیر بے یا با پیش بو تو یہ مجہول ہو گیا، اس سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ اب اتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو ہم تینوں کے یعنی زبر زیر پیش ان تینوں کے دو اگزامپل دیکھ لیں۔ جیسے دیکھیے درس، ہے نا۔ ابھی ہجا کرنے کا اصل طریقہ دیکھیے، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر س، درس درس۔ اس کے بعد دیکھیے ودع، واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع،
ودع. اسی طرح سے زیر کے لیجئے ایبیلی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ایبی، لام زیر لی، ایبیلی. ردف، را زبر را، دال زیر بی، ردی، فا زبر فا، ردف. اب اسی طرح پیش کی دیکھیے رسول، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو. ایک اور ایگزامپل سدوسو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدوسو. تو اس طرح سے ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ہجے کرنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا اسی انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی ہم لوگوں کے لیے. تو آج کا ہمارا یہ سبق رہا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.